نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لهم قلوب لا يفقهون بها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة وإذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا موضوع قرآن پاک کی آیت سے واضح ہو رہا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے ان کو دل دیے ہیں، یہ سوچتے کیوں نہیں۔ بظاہر ہماری سائنس اور عقل اور ظاہری علم جو ہے وہ سب ساری سوچنے کی باتیں جو ہے اس کو دماغ سے ریلیٹ کرتا ہے، دماغ سے منسلک کرتا ہے کہ یہ دماغ کا کام ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں، اس بات سے انکار بھی نہیں کہ دماغ ہی سوچتا ہے، سوچنے کا کام، سمجھنے کا کام دماغ سے لیا جا رہا ہوتا ہے۔ مگر دوسری طرف قرآن پاک کی جو آیات ہیں اس کا منبع و معدن و مرکز جو ہے وہ ایک نہیں 20 آیات ہیں قرآن پاک کی جو یہ کہہ رہی ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ ہم نے ان کو دل دیے سوچتے نہیں۔ کہیں قرآن پاک نے یہ کہا کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ان کی سماعت ختم نہیں ہوتی، بلکہ ان کے دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ ایون قرآن پاک نے تو جہاں تک بات کو کھولا کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اللہ نے قرآن پاک کو بھی آقا کے قلب پہ نازل کیا۔ تو قرآن پاک کا جو اسلوب ہے، جو طرز انداز ہے، وہ دل کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ ایون آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے، التقویٰ ہا ہنا، دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے کہ تقویٰ کا مقام یہ ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ تو میں ذرا اب چاہوں گا کہ قرآن پاک کا ایک موضوع ہے اور بظاہر جو سائنس، حالانکہ سائنس از اے پارٹ آف آور قرآن۔ آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ ہمارے ہاں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ حکم نماز کا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بہت زیادہ حکم ہے، مگر ہر چوتھی آیت جو ہے وہ قرآن پاک کی تاکلون، تبصرون، تتعلمون، یتفکرون۔ ایون قرآن پاک نے کہا افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ قرآن پاک کی ہر چوتھی آیت جو ہے وہ انسان کو تفکر، تدبر، غور و خوض پر لے کے آ رہی ہے۔ سب تو سائنس کیا ہے؟ سائنس کی ڈیفینیشن یہی ہے۔ آپ مفروضے پہ پہنچتے ہیں، ٹوٹتے رہتے ہیں، نئے مفروضے بنتے رہتے ہیں، کچھ سالوں بعد، بعض 20-30 سال کے بعد نئی رائے اور نیا کلیہ، نئی ریسرچ آ جاتی ہے۔ مگر یہ کہ قرآن پاک تو اصول ہی یہ دے رہا ہے کہ ہر بات کو سوچیں، سمجھیں۔ ایون یہ کہ حدیث میں یہ بھی موجود ہے کہ عقل مند کی یہ پہچان ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ زبان سے آگے ہے، پہلے وہ دل سے سوچتا ہے۔ اس میں کچھ تو ہے، ہمارے ہاں عوام میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے، یار دل نہیں مان رہا، دل اس بات کے لیے راضی نہیں ہے۔ حالانکہ ہم کہتے ہیں سوچتا دماغ ہے، مگر بعض باتوں میں، محبت میں، الفت میں، نفرت میں ہماری توجہ اس طرف جا رہی ہوتی ہے۔ تو میں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ذرا تھوڑا سا ہارٹ کی طرف آؤں کہ ہارٹ کیا چیز ہے۔ میڈیکل سائنس پوائنٹ آف ویو سے ہولو آرگن، جسٹ لائک جسے پیئر ناشپاتی شکل کا اللہ نے ہمارے اندر ہارٹ رکھا ہوا ہے۔ 4 چیمبر ہیں اس کے، ایٹریم اور وینٹریکل، اوپر والے 2 ہیں، نیچے والے بھی 2 ہیں۔ اس والی سائڈ کے اوپر ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے، ادھر والی پہ آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے۔ بہرحال ان 4 چیمبرز میں سے جو ہمارا اوپر والا رائٹ چیمبر ہے، اس کے اندر امپلس جنریٹ ہوتی ہے، الیکٹریکل کرنٹ پیدا ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، جس کو امپلس یا آپ برقی رو کہہ لیں اردو کی زبان میں۔ ایس سے نوڈ اس ہارٹ کے اس 4 چیمبر میں سے اس اوپر والے رائٹ چیمبر کے اندر سے وہ سٹارٹ ہوتا ہے، ایس سے نوڈ کہلاتی ہے، وہاں سے وہ امپلس جنریٹ ہوتی ہے، وہاں سے وہ حرکت شروع ہوتی ہے۔ ایس سے نوڈ سے اے وی نوڈ میں جاتی ہے، اے وی نوڈ سے بنڈل آف ہیز، پھر پرکنجی فائبرز، آپ کا پورا ہارٹ جو ہے نیچے اوپر سے اس میں دھاگا نما پورے فائبرز ریشے پھیلے ہوئے ہیں، تو ہارٹ یوں کانٹریکٹ کرتا ہے، پھر ہارٹ آپ کا ریلیکس کرتا ہے۔ تو دس از کالڈ
ایک کنڈکشن سسٹم کہلاتا ہے ہارٹ کے اندر، اور ایک دوسرا سسٹم بھی ہے ہارٹ کا کہ ہارٹ پمپ کرتا ہے، سکڑتا ہے تو خون کو پریشر سے دھکا لگاتا ہے، خون ایورٹا کے ذریعے پوری باڈی میں جاتا ہے، مین آرٹری کو ایورٹا کہا جاتا ہے. تو ایسے ہی پھر ریلیکس ہوتا ہے تو اس دوران آپ کی وین، اللہ نے انسان میں بڑے سسٹم چلا رکھے ہیں، آرٹیریل سسٹم ہے، وینس سسٹم ہے، لمفیٹک سسٹم ہے، ٹھیک ہو گیا. ایسے ہی نروس سسٹم بھی ہے، نروس میں پھر آٹونامک مطلب خود کا آپ کا سینسری نروس سسٹم بھی ہے اور موٹر نروس سسٹم بھی ہے. میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا، میں ہارٹ کی طرف ہی رہنا چاہ رہا ہوں. میں ادنا طالب علم ہوں میڈیکل سائنس کا. اب بات یہ ہے کہ ہمارا ہارٹ جو ہے وہ پمپ بھی کر رہا ہے، اور جب وہ پھیل رہا ہے تو آپ کی وینز جو ہیں وہ خون، سادہ خون جس کے اندر نرشمنٹ نہیں ہے، وہ واپس ہارٹ کی طرف آ رہا ہے. یہ سرکل چل رہا ہے. ہم جو چیزیں کھا رہے ہیں وہ اسٹامک سے لیور سے ہوتی ہوئی ہارٹ میں پہنچ رہی ہیں. ہارٹ کا جو مین ایورٹا سے آرٹری سے خون آ رہا ہے وہ جسم کو سپلائی کر رہا ہے، جس کی وجہ سے میں بول رہا ہوں، آپ آواز سن رہے ہیں، انسان چل پھر رہا ہے. ہمارے پاس لوہے اور اسٹیل کی چیزیں کچھ وقت کے بعد گھسنے لگتی ہیں، نہیں لینی پڑتی ہیں، مگر انسان چل رہا ہے کیونکہ اس کو ڈیلی بیس پر انرجی صبح دوپہر شام کھانا مل رہا ہے، ہارٹ ورک کر رہا ہے تو نظام چل رہا ہے. ہماری بات ہو رہی تھی کنڈکشن سسٹم پہ. ہارٹ جو ہے کانٹریکٹ کرتا ہے اور ریلیکس کرتا ہے. تو وہ ایک امپلس ایس سے نوڈ، پھر اے وی نوڈ، پھر بنڈل آف فیز، پھر پرکنجی فائبرز، یہ پورا کانٹریکٹنگ اور ریلیکسیشن کا جو سسٹم ہے، اس پہ دنیا حال، اب چیٹرجی، گنون، گائٹن ہال دنیا کی ٹاپ کی بک ہے فزیولوجی کی، جو ہمارے ایف سی پی ایس ایف آر سی ایس میں بھی پڑھی جاتی ہے. اٹھائیں آپ اس کو دیکھیں تو جواب یہ ملے گا، اٹ از سیلف جنریٹنگ سسٹم. یہ خود سے جنریٹ ہو رہا ہے. میں بول رہا ہوں نا، آپ آواز سن رہے ہیں، ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، سوچتے ہیں، پاؤں ہاتھ ہلا رہے ہوتے ہیں، ایون ہم بعض دفعہ سوئے بھی پڑے ہوتے ہیں، ہلکی اونگ میں ہوتے ہیں، مکھی مچھر کوئی چیز آپ کے جسم کو ٹچ کرتا ہے تو فوراً آپ کا دوسرا ہاتھ آتا ہے، اس کو بھگا دیتا ہے، فوراً خارش محسوس کرتا ہے. سینسری نروس آپ کی اوپر بات پہنچتی ہے، اسکن کے اندر سارے نروس ہیں وہ والے جو پین کو، چیزوں کو محسوس کرتے ہیں. سینسری نروس کی امپلس، اس کا میسج برین کو جاتا ہے. دس از کالڈ سی این ایس. سی این ایس از سینٹرل نروس سسٹم آف آور باڈی، دا چیف کنٹرولر آف آور باڈی. یہ پورے جسم کو کنٹرول کر رہا ہے. ہماری حرکات، اٹھنا بیٹھنا، دیکھنا سونا، سب جو ہے، ایون کھانے کا ہضم ہونا، برین سے کنٹرول ہو رہا ہے. بٹ جب ہارٹ کی بات آتی ہے کہ ہارٹ سے یہ جو امپلس جنریٹ ہوتی ہے، یہ خود سے کانٹیکٹ کرتا ہے، ریلیکس کرتا ہے، اس کو برین کنٹرول نہیں کر رہا. اس پہ دنیا یہ سائنس جواب دیتی ہے کہ اٹ از سیلف جنریٹنگ سسٹم، بس سیل کی اپنی موومنٹ ہے. یہاں پہ ایک نقطہ ہے جس کو میں کھولنا چاہ رہا ہوں. قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے، یہود و نصارہ سوال کرتے ہیں آقا سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کیا چیز ہے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کل، ختم رسول، دانۂ سبل، ساقی کوثر، شافی محشر، جس کو اللہ نے ایسی ہستی بنا کے بھیجا جو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جن کی شریعت، جن کا نظام، جن کی حکمت، جن کی بصیرت قیامت تک چلے گی. تو آقا فرماتے ہیں، اللہ بتا رہے ہیں کہ ان کو بتائیے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ روح میرے رب ہونے کی دلیل ہے. جو اسلام اور قرآن کا نقطۂ نظر ہے، آپ کا جو ہارٹ پمپ کر رہا ہے، یہ سول سے پمپ کر رہا ہے. دنیا سائنس روح گردان نہیں ہے، انکار نہیں کرتی، روح کو مانتی ہے، بٹ وہ انویزیبل تھنگ ہے. دنیا میں ایسے بھی ایکسپیرینس ہوئے، لوگوں نے ریکارڈنگ کے لیے قبروں کا رخ کیا، بہت اچھی قسم کا ساؤنڈری سسٹم لگایا گیا، مگر وہ فریکوینسی جو فرشتوں نے سوال کرنے تھے مردے سے، وہ اتنے زیادہ تھے کہ آلات سارے ختم ہو گئے، اس کو ریکارڈ نہ کر سکے. سول کو مانتے ہیں، سول کا انکار کوئی نہیں کر رہا. اب اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے دل میں جب روح رکھ دی، ایک ہے میٹیریلسٹک دنیا دار بندہ جو دماغ سے سوچتا ہے. مجھے اس پہ ایک شعر یاد آیا ڈاکٹر اقبال کا، بڑا خوبصورت کہا انہوں نے، میں صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبریل نے، وہ دل نہ کر قبول جو عقل کا غلام ہو. عقل صدیوں فلاسفی کی چنا چنی رہی، نبی کی بات جہاں تھی وہیں رہی. عقل تو گھوڑے دوڑاتی رہتی ہے، آئے دن نئی سے نئی تھیوری، نئی سے نئی ریسرچ ہوتی رہتی ہے، مگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بتا دیتے ہیں وہ تو وہی ہوتی ہے. وہی سے کائنات کو گائیڈ کرتے ہیں، وہی سے کائنات کو علم سے روشناس فرماتے ہیں. تو خیر، قرآن پاک کا انداز کیا ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے ان کو دل دیے ہیں، یہ سوچتے نہیں. اب تو خیر سائنٹیفکلی بھی یہ پروو ہو گیا، کئی ساری ایسی مطلب یونیورسٹیز میں ریسرچز سامنے آ چکی ہیں، کئی سال پہلے بھی میں نے پڑھی ہیں، اب کرنٹ بھی دیکھیں.
ایسے ایکسپیریمنٹس ہو چکے ہیں کہ جن لوگوں کا اللہ کی ذات سے تعلق، اللہ سے انس ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عشق ہے، کسی کو اپنی ماں سے عشق ہے، کسی کو اپنے بچے سے پیار ہے، کسی کو اپنے استاد سے پیار ہے، کسی کو کچھ اور پیار ہے، کسی بھی چیز سے پیار ہے، تو سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں جس دل کی زندگی محبت، پیار اور سکون، شانتی میں گزرتی ہے، اس ہارٹ کا لائف سپین، اس کی عمر، اس کی زندگی جو ہے عام ہارٹ سے جو سٹریس اور انزائٹی اور ڈپریشن میں رہتا ہے 20 ایئرز آگے چلی جاتی ہے. بعض ریسرچز میں 10%، بعضوں میں 20% اس کا لائف سپین زیادہ بتایا گیا ہے. اصل میں قرآن پاک اس کا بڑا اچھا اصول دے رہا ہے، بہت اچھا اصول دیا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے. ویسے تو قرآن پاک کی ہر بات ہی کائنات کی آخری بات ہوتی ہے، تو آقا جی فرما رہے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو ولی ہو جاتے ہیں اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف آتا ہے اور نہ ہی انہیں کوئی غم تنگ کرتا ہے. اب خوف جو ہیں وہ آنے والے ہوتے ہیں، غم پچھلے ہوتے ہیں، ان کا ماضی اور مستقبل جو ہے وہ دونوں محفوظ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کہ ان کا دل اس ذات سے منسلک ہے. روح جو ہے نا بیسیکلی یہ اللہ کے اذن کا دوسرا نام ہے، یہ اللہ کا وہ خاص سیل ہے جو ہمارے اندر پڑا ہوا ہے. آپ سوچ کے حیران ہوں گے، انسان 3-4 گیلن خون اس کے اندر پڑا ہوا ہے، نیئر اباؤٹ ½ kg کے قریب یا اس سے بھی زیادہ 7 to 800 گرام کہہ لیں آپ، یورن اس کے اندر پڑا ہوا ہوتا ہے. ایسے ہی اس کے اندر سٹول بھی پڑا ہوا ہے، ویری کرتا رہتا ہے بعض بندوں کی جسامت کے مطابق. بہرحال آپ 1 کپ خون کا، ابھی عید الاضحیٰ قربانی قریب آ رہی ہے، اب دیکھیں گے قربانی ہوگی تو پورے علاقے میں اسمیل اور بدبو پھیل جائے گی پورے علاقے کے اندر. آپ 1 کپ کے اندر یا ایک چھوٹی کین کے اندر پیشاب ڈال کے کھول کے ڈھکنا رکھ دیں، کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد وہاں بیٹھنا دوبھر ہو جائے گا. نہ آپ خون کی سمیل برداشت کر سکتے ہیں، نہ فیسز فضلے کی سمیل برداشت کر سکتے ہیں، نہ آپ پیشاب کی سمیل برداشت کر سکتے ہیں. یہ سارا روح کا کمال ہے. یہ اللہ نے انسان پہ فضل کر رکھا ہے کہ اللہ کا وہ سیل اس کے ہارٹ کے اندر ہے جس کی وجہ سے اس کا ہارٹ پمپ کر رہا ہے، اس کی جان میں جان ہے، یہ زندہ و قائم ہے. اس کے سارے عیب، اس کی ساری برائیاں، اس کی ساری بدبوئیں جو ہیں اس ہارٹ نے، اس روح کی برکت سے چھپی پڑی ہیں. یہی وجہ ہے، آپ نے سنا ہوگا نیک لوگ، اللہ والے لوگ دنیا سے جاتے ہیں، ان کی قبر سے بھی خوشبو آتی ہے، جسم سے بھی خوشبو آتی ہے. وہ دل جو خالص ہے، جو تقوی کی طرف سفر کرتا ہے، جس کا تعلق اللہ کی ذات سے منسلک ہو جاتا ہے، اس کا دل سوچتا ہے اور بڑا اچھا سوچتا ہے. مجھے اس پہ ایک حدیث قدسی یاد آ گئی. آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا بفراست المومن، مومن کی نظر فراست سے بچو. ینظر بنور اللہ او کما قال، وہ اللہ کی دی ہوئی نگاہ اور بصیرت سے دیکھتا ہے. تو وہ دماغ والی یا ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھتا اس کے حالات کو، اس کے اندر کیا پڑا ہوا ہے. بیسیکلی سائنٹیفکلی بھی یہ چیزیں پروو ہو گئی ہیں. ریزز میں یہ سارا سسٹم، جیسے ہمارے پاس MMS موبائلز کہ آپ کے میسیجز آ رہے ہیں، پوری ویڈیو جا رہی ہوتی ہے، دیواریں بند ہیں، کمرے بند ہیں، آپ نے لاک کر رکھا ہے، مگر چیزیں پھر بھی آ رہی ہوتی ہیں. اسی طرح روحانیت کے لوگ جو ہیں، جن کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، جن کی نسبت قرآن سے جڑ جاتی ہے، تو ان کے دل قرآن پاک کی آیت کے مطابق لہم قلوب لا یفقہون بہا، وہ سوچنے والے بن جاتے ہیں، وہ دیکھنے والے بن جاتے ہیں. ان کے اندر نفرت کی، الفت کی، محبت کی صلاحیت بھی آ جاتی ہے. تو میٹیریلسٹک دنیا دار جو دنیاوی دل ہیں، وہ موسٹلی دماغ سے ہی سوچ رہے ہوتے ہیں، عقل سے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. اللہ والے جو ہیں ان کا تعلق چونکہ اللہ سے ہوتا ہے، اسی لیے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن کی خوش بختی اس بات میں ہے کہ وہ کسی بھی کام کے کرنے سے قبل اللہ سے مشورہ کر لے، جسے ہم استخارہ بھی کہتے ہیں، کہ اللہ سے مدد حاصل کر لے، اللہ سے معاونت لے لے، اللہ سے اس کی برکت اور رحمت اپنے ساتھ ملا لے. فرمایا خوش بختی ہے میری قوم کی اس بات میں کہ وہ کوئی بھی کام کریں تو اللہ سے مشورہ کر لیں، اور بدبختی ہے میری قوم کی اس بات میں کہ وہ کوئی بھی کام کریں تو اللہ سے مشورہ نہ کریں. یہ وہ تقوی ہے، یہ وہ پرہیزگاری ہے جس کے بارے میں آقا نے فرمایا تقویٰ ہا ہونا. دنیاوی ریسرچ بھی آہستہ آہستہ اس طرف آ رہی ہے. اصل میں قرآن پاک کی جو آیات ہیں اور قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں، آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس کے اسرار و رموز
قیامت تک ختم نہیں ہوں گے۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس شخص نے اپنے آپ کو قرآن کے جتنا قریب کر لیا، جتنا قرآن سے ملا لیا، اللہ پاک اسے اتنا ہی بلند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر شعبے میں وہ اوپر بلندی کی طرف، اونچائی کی طرف اور اعلیٰ و عرفہ مقام کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے۔ ہر میدان کے اندر اس کی وہ صلاحیتیں جو انسان کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، خودی کو کر بلند اتنا، تو وہ اس کے اندر جو اصل خودی ہے، اس کی جو اصل معرفت الہی ہے، جیسا کہ اس میں آخری بات عرض کروں گا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی کہ انسان کوئی ایک گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پہ ایک سیاہ داغ لگتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے، گناہ کرتا چلا جاتا ہے، تو قرآن پاک نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم، ایون کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اب اس کو ہر ناحق بات بھی حق لگنے لگتی ہے، یہ دنیا پرست ہے، خواہشات کا بندہ ہے۔ ایون قرآن پاک نے ایک اور جگہ بھی اس بات کو کھولا کہ ارأیت من اتخذ ہواہ الہ، آپ نے وہ بندہ نہ دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنایا ہوا ہے۔ یہی تو فرق ہے اسلام میں اور کفر میں۔ اسلام مسلمان ماننے والا، اللہ نے جو احکامات دیے ہیں فطرت پہ چلنے والا، اور کفر جو ہے وہ نہ ماننا۔ تو دعا ہے اللہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے کہ ہمارا جو دنیاوی سائنسی نظام ہے، میڈیکل سائنس ہے، ریسرچز جو ہیں، آپ کا دماغ جو ہے، اگر دماغ عقل سلیم کو اگر آپ استعمال کریں تو وہ قرآن کے ہی سائے میں چلتی ہے۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جو آپ کو کسی بھی دنیاوی ریسرچ سے منع نہیں کرتی بلکہ حکم دیتی ہے کہ آپ اس طرف آئیں۔ تو دعا ہے اللہ ہمیں دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ قرآن پاک سے بھی صحیح شغف نصیب فرمائے، اور قرآن پاک کی اصل جو کہہ لیجیے روح ہے، اس کی جو معرفت ہے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔